تو اس لیے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے میرے بھائی. یہ ساری چیزیں اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں, یہ اس لیے پابندیاں لگائی ہیں کہ اسلام کسی کا مال کھانا غیر اخلاقی طریقے سے بھی آپ پر حلال نہیں کرتا, اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کو بیوقوف بنا کے بھی آپ پر مال اس کا حلال نہیں کرتا. الخراج بالضمان مشہور قاعدہ فقہ کا, کہ نفع اسی کا اٹھا سکتے ہو جس کا رسک بھی آپ لیتے ہو, جس کا نقصان بھی آپ اٹھا سکتے ہو. اب یہ جو فوریکس ٹریڈنگ میں جوئے کھیلے جا رہے ہیں, یہ سارے یہی تو ہیں. فیوچر سیل ہو رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں, فارورڈ سیل ہو رہی ہے, کیا ہے یہ؟ سٹے بازی ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اچھا, جائز کرنے والے مفتی آپ کو مارکیٹ میں ہر جگہ ملیں. غامدی صاحب نے تو خالصتاً جو حرام سود تھا, جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی, اس کو بھی حلال کر دیا. بڑی جرت دلیری کی بات ہے یار. اعلان جنگ ہے اللہ کا سود کے خلاف. کتنی شدید وعیدیں ہیں, کتنے آرام سے حلال کیا. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑی بحث کی, انہوں نے کہا وہ یہی بزنس کرتے ہیں کرنسی کا نا, ڈالر کو بیچ کے مہنگے داموں خرید, ڈالر کو ہی مہنگے خرید رہے ہوتے ہیں. میں ان کو بہت سمجھایا حرام ہے. انہوں نے کہا جناب غامدی صاحب کا فتویٰ. میں نے کہا یار غامدی صاحب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں. غامدی صاحب کوئی ریلائیبل مفتی نہیں ہے. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ پریکٹس ہونی چاہیے کسی کلینک میں. علماء کا ایک سلسلہ ہے. لوگ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہود و نصاراؤں میں بھی تو اکثریت گمراہ ہے, وہ بھی تو مکھی پہ مکھی بٹھاتے تھے, اپنے بڑوں کو فالو کرتے تھے, اور قرآن نے ان کی برائیاں بیان کی کہ ان کے علماء گمراہ تھے, تو مسلمانوں میں نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اس امت کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ امت اتنے بڑے پیمانے پر گمراہ نہیں ہو سکتی کہ غامدی صحیح ہو باقی سارے گمراہ ہو جائیں. نا 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 نا, اس امت کی دیکھو تورات میں تحریف ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ تورات کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. انجیل میں تحریف ممکن تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں؟ انجیل کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. قرآن میں تحریف ممکن ہے؟ کیوں؟ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیوں وعدہ کیا ہے؟ آخری کتاب ہے, اگر اس میں بھی تحریف ممکن ہوئی تو اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہی نہیں ہوگی. تورات میں تحریف ہوئی کوئی بات نہیں, انجیل کا انتظار کرو, نئی کتاب آئے گی. انجیل میں تحریف ہوئی کوئی بات نہیں, اللہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑے گا, گائیڈ کرے گا, قرآن نازل کرے گا. اب قرآن کے بعد کوئی کتاب آ نہیں سکتی ہے. اب اگر یہ تحریف ہو گئی تو میرے بھائی پھر اللہ کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا؟ قیامت میں ہم کہیں گے اللہ جیسے تورات میں تحریف, انجیل میں تحریف, ہمیں کیا پتہ یہ بھی تیری باتیں تھی بھی کہ نہیں تھی, ہو سکتا ہے مولوی صاحب اپنی طرف سے لگا رہے ہوں. تو میرے بھائی قرآن میں جیسے تحریف ممکن نہیں ہے, اسی طرح یاد رکھو یہود و نصارہ کے سارے علماء گمراہ ہو سکتے تھے. یہ ممکن تھا ان میں ان کا جو ایک غامدی صاحب ہو وہ ٹھیک ہو, ان کے اس دور کے کوئی. اسی طرح یہودیوں میں ممکن تھا, عیسائیوں میں ممکن تھا کہ یہودیوں میں ممکن تھا, عیسائیوں میں ممکن تھا کہ سارے عیسائی مسیحی گمراہ ہوں. ممکن نہیں ہے کہ سارے علماء گمراہ ہوں ایک غامدی صاحب ٹھیک ہوں. نا 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 نا, ایک غامدی خراب ہو سکتے ہیں, سارے علماء. اس امت کو بھی گمراہی سے بچانے کا اللہ نے من حیث الامہ وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ نبی کی زبان پہ چلے گا, نولیہ ما تولی, جہاں جائے گا ہم اس کو دھکیل دیں گے, گمراہی کے دلدلوں میں دھکیل دیں گے ہم اس کو. تو یہاں اللہ نے مسلمان ہے. غامدی صاحب نے اس آیت میں بھی تعویل کی ہے, حالانکہ یہ تو صاف آیت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اجماع کی حجیت کی اس سے زبردست دلیل کوئی ہو نہیں سکتی کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور نبی نے بھی فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. من حیث الامہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ایسا اسکالر جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں, تو قرآن سے بھی پتہ چلا حدیث سے بھی کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو سن کے آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, کیونکہ امت من حیث الامہ تھوڑی گمراہ ہوگی. تو پوری امت ایک طرف ہے سود کے مسائل میں, جناب غامدی صاحب ایک طرف.
پوری امت کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں وفات ہو گئی ان کی. پوری امت کہتی ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنسار ہے، کیونکہ متواتر حدیثیں اس بارے میں، اجماع امت ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہ، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے. قرآن مجید میں پہلے سنسار کا حکم تھا، یہ آیتیں نکالی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو، بعض دفعہ قرآن کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوتا. یہاں سے غامدی صاحب نے کہا دیکھو تلاوت منسوخ ہے، اس کا مطلب حکم بھی منسوخ ہے. نا 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 نا، تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ کو رجم نہ کرتے، پوری امت کا اجماع نہ ہوتا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو اللہ نے حکم کو کیوں باقی رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے نا. تو صحابہ تابعین سب کے دور سے یہی ہوتا آ رہا ہے، وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے. تو پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اس لیے سود سود ہے، کسی کا مال ناحق کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. غامدی صاحب نے طلاق کے حکام میں بھی بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن مجید طلاق کے حکام بیان کرتا ہے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. غامدی صاحب نے کہا حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ انتظامی طور پر طلاق کے حکام خود وضع کرے کہ کیسے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ کو اس کی زمانے کے حساب سے تبدیلی کی اجازت ہوتی تو قرآن آسمان سے طلاق کے حکام کیوں نازل کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے. میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، اب اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اللیگل اور لیگل ہونا الگ چیز ہے، حلال و حرام ہونا الگ چیز ہے. لیگل یا اللیگل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیگل کو حکومت قانون پاس کر کے اللیگل بھی کر سکتی ہے اور اللیگل کو حکومت قانون پاس کر کے لیگل بھی کر سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حلال تھا قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زبان سے 3 ٹائم ڈیورس اگر آپ نے نکال دی تو وہ بیوی حرام تھی، قیامت تک حرام رہے گی، آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی قانون کتنا ہی مضبوط ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں آنے کا عورت کو اختیار تھا، وہ زبان سے قبول بولے یا سر ہلائے تو وہ نکاح میں آئے گی، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا. لیکن نکاح سے جانے کا، نکاح سے نکالنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے. گورنمنٹ اگر یہ رائٹ عورت کو دے دے اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بیوی کو یہ کہا ہے کہ تم 2 طرح سے شوہر کی نکاح سے نکل سکتی ہو، یا تو وہ ڈیورس دے یا تم اس سے خلا لو. اور قرآن کہتا ہے خلا میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے، بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوگا، شوہر اس مطالبے کو قبول کرے گا اور اس کے معاوضے میں کچھ پیسے لے لے گا یا مہر معاف کروائے گا. دونوں کے ایگریمنٹ سے یہ جدائی ہوگی تو نکاح کیا کہلائے گا؟ ختم کہلائے گا. یہ جو خود بخود کورٹ میں آپ کی بیگم گئی اور جج صاحب نے اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری پکڑا دی، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بیوی شوہر کے لیے حلال تھی، حلال ہے، اور کسی اور کے لیے حرام تھی. جج کے فیصلے کے بعد بھی کیا رہے گی؟ حرام رہے گی، کیونکہ بیوی کا حلال یا حرام کرنے کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہاں بیوی پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوہر، ظلم کا مطلب بیوی کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر اللہ ہی نے جج کو نکاح کے ختم کرنے کا اختیار دیا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ شرطوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط نبی نے بیان کی، البینۃ علی المدعی، جو بھی دعویٰ کرے گا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کی دلیل اس کے ذمے ہے. بیوی پہلے ثابت کرے گی مجھ پہ شوہر ظلم کر رہا ہے، اور وہ والا ظلم جس میں نکاح کا ختم کرنا جائز ہوتا ہے.
چھوٹا موٹا زیادتی تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ظلم ایسے سنگین نوعیت کے ہیں کہ اس میں شریعت نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر اگر اس ظلم سے باز نہیں آ رہا, مثال کے طور پر ایک ظلم یہ ہے کہ نہ بیوی کو رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں شادی کی اور ملک سے باہر چلے گئے, بھائی لے کے جاؤ اس کو یار, نہیں جی میں چھوڑوں گا بھی نہیں, میں رکھوں گا بھی نہیں. یا رکھ لیا, بنیادی نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, جو اس کا بیسک رائٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہا, تو کہاں جائے گی بھائی؟ کیا زہر کھائے گی؟ کیا کھائے گی وہ؟ تو آپ بیسک حقوق تو ادا کرو اس کے. یہ کام اگر نہیں کر رہا یا اس نوعیت کا کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر اللہ نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ جج کے پاس جائے, اور نبی نے فرمایا کہ وہ ثابت کرے, ظلم جہاں بھی ہوگا نبی کہتے ہیں ثابت کرے گی کہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوگی کہ اس کا یک طرفہ بیان لے کے جج فیصلہ کر دے. وہ ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ثابت کرنے کے بعد پھر جج پہلے تو شوہر ہی کو کہے گا کہ چھوڑو, وہ نہیں چھوڑتا تو پھر تنسیخ نکاح ہوگا. یہ 3 طریقے ہیں, اس کے علاوہ چوتھا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں. یہ جو آج کل طریقہ عدالت میں چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, یا اس نے دعویٰ کیا یہ ظالم ہے, لیکن اس دعوے پہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس, اور جج لیتا بھی نہیں ہے, کوئی دلیل مانگتا بھی نہیں ہے, اس میں نہیں ہوگا بھائی. اس میں وہ عورت کسی اور کے لیے حلال بولو نہیں. تبھی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بیگم میں کسی طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کر رہا ہوں, انہوں نے خلا کی ڈگری لی ہے, تو میں کہتا ہوں پہلے اس خلا کی ڈگری مفتیوں کو دکھا کے فتویٰ لو کہ یہ خلا شرعاً صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کسی کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں کورٹ نے کہا ہے. میں نے کہا بھائی جج کوئی اتھارٹی نہیں ہے, حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ جج کے پاس رائٹ تھوڑی ہے. جج کہتے یہ خنزیر کے میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حلال ہے, حلال ہو جائے گا؟ تو میرے بھائی خنزیر سے زیادہ حرام کسی کی بیوی ہے جس سے ریلیشن بنانا. خنزیر کھا لو یہ بھی حرام, کسی کی بیوی سے شادی کر لو یہ اس سے بڑا حرام ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو جج جیسے خنزیر جو حرام تھا حلال نہیں کر سکتا, چاہے 100 فیصلے کر دے. جمشید کی بیوی کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس پروسیس کو اختیار نہ کیا جائے جس پروسیس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اب تیرے اوپر حرام ہے. جب تک پرانے شوہر پہ حرام نہیں ہوگی کسی اور کے لیے حلال. اسلام میں عورت کے لیے ایک ہی مرد حلال ہوتا ہے ایک ٹائم پہ, ڈبل آدمی اس کے لیے حلال بولو نہیں ہو سکتے. دے دنا دن خلا کی ڈگریاں چل رہی ہیں, دے رہے ہیں. آپ جاؤ عدالت میں, برباد ہو گیا پورا نظام, فیملی سسٹم. اس کا نقصان عورت کو ہوگا کیونکہ مرد ڈریں گے اب شادیاں کرتے ہوئے, بولیں گے بھائی کرو تو رجسٹرڈ نہیں کرو وغیرہ وغیرہ. نہیں, طلاق کی دھمکی بری چیز ہے لیکن اس پہ خلا نہیں بنتا, اس پہ طلاق نہیں ہوتی.